الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن متقین لوگوں کو، فرما بردار لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو کیسے کیسے انعامات عطا فرمائیں گے۔ عجیب منظر ہوگا، وہی دن ہوگا، وہی وقت ہوگا، وہی لمحات ہوں گے اور سارے کی ساری انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک گروہ وہ ہوگا جسے انعامات سے نوازا جا رہا ہوگا اور ایک گروہ وہ ہوگا جسے عذاب کی خبریں سنائی جا رہی ہوں گی، جن پر اللہ کا غصہ اور غضب بھڑک رہا ہوگا۔ تو آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کو کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا۔ آپ دوسرا منظر سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً جو مجرم لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ جہنم کے عذاب میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور ان پر جہنم میں عذاب ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا، عذاب میں کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ دن بدن عذاب میں زیادتی آئے گی، عذاب بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، رعایت نہیں ہوگی۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس جہنم میں مایوس ہو کر رہیں گے، مایوس ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں اگر انسان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو مصیبت کے وقت بھی کچھ امیدیں لگائے رکھتا ہے انسان۔ مصیبت کی وجہ سے جیل میں چلا گیا، امید ہے سفارش ہو جائے گی، چھوٹ جاؤں گا، رشوت چل جائے گی، چھوٹ جاؤں گا، کوئی وکیل اچھا مل جائے گا، چھوٹ جاؤں گا، کوئی جج مہربانی کر دے گا، چھوٹ جاؤں گا، کئی امیدیں انسان لگا رکھے۔ بیمار ہو گیا، امیدیں ہیں کوئی علاج اثر کر جائے گا، کوئی دم اثر کر جائے گا، کوئی دعا اثر کر جائے گی، کسی طرح انشاءاللہ صحت مل جائے گی، یہ مصیبت ٹل جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں بعض مصیبتیں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان امیدیں بھی رکھتا ہے نجات کی، چھٹکارے کی، لیکن اگر ایسی مصیبت آ جائے کہ نجات کی، چھٹکارے کی کوئی امید ہی نہ رہے، وہ بہت مشکل مصیبت ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ جب جہنم میں رہیں گے، ان پر عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نا امید ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے۔ کوئی امید ہی نہیں ہوگی کہ ہماری کوئی سنے گا،
ہماری کوئی سفارش کرے گا، ہماری کوئی مدد کرے گا، نا امید ہو کر پڑے گے، بہت زبردست مصیبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ خود ظالم ہے، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، خود کفر کیا، شرک کیا، نافرمانی کی، گناہ کیے، اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن انہوں نے خود بنایا۔ میں نے تو رحمت فرمائی، انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں بھیجی، احکامات بھیجے، رعایت دے دی کہ اگر اتنی بڑی رعایت دی اللہ تعالیٰ نے، اتنی رعایت دی کہ موت سے پہلے پہلے کبھی بھی واپس آ جاؤ تو تمہاری توبہ قبول ہے، کبھی ایک دفعہ تو واپس آ جاؤ، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ساری خطائیں معاف کر دوں گا، اتنی رعایت دے دی۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ تو فرمایا اس دن یہ جہنمی لوگ، جہنم کا جو داروغہ ہوگا، نگران ہوگا، فرشتہ، اس سے جا کر اس کو پکاریں گے اور اسے کہیں گے کہ ہماری تو رب سنتا نہیں، ہماری تو رب سنتا نہیں، توجہ نہیں فرماتا، کیونکہ ہم نے نہیں سنی نا دنیا میں رب کا حکم نہیں سنا، ہم نے اللہ کی کوئی نہیں سنی، تو آج اللہ بھی ہماری کوئی نہیں سنتا، ناراض ہے، غصے میں ہے، توجہ ہی نہیں فرماتا ہماری بات کی طرف۔ لہٰذا ہم آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیں، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ کہ آپ کا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، ہمیں نیست و نابود کر دے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہمارا وجود ختم ہو جائے، ہماری روح ختم ہو جائے، ہم اس مصیبت سے چھوٹ جائیں، عذاب سے چھٹکارا پا جائیں۔ تو وہ جہنم کا داروغہ جواب دے گا، فرشتہ، قال انکم ماکثون نہیں، تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ یہاں رہنا ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، تمہاری زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ موت مانگ رہے ہیں، موت آ جائے، تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، زندگی ختم۔ فرشتہ کہے گا نہیں، اب زندگی ختم نہیں ہوگی، مرنا نہیں تم نے، زندہ رہنا ہے، اسی طرح عذاب میں رہنا ہے، ہمیشہ عذاب میں رہنا ہے، ہمیشہ عذاب میں رہنا ہے۔ کیا دکھ ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، نجات کا راستہ لے کر آئے تھے، میرے نبی آئے تھے، میری کتابیں آئی تھیں، میرے نمائندے آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، دعوت دینے والے آئے تھے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے، حق کو ناپسند کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، حق کو سن کر غصہ ہو جاتے تھے، الٹا غصہ ہو جاتے تھے، ہمیں حق بات کیوں کہی، ہمیں انہوں نے نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کو کہتے تھے ہمیں تنگ کر دیا، ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے، ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنے دیتے، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ آج کل بھی یہ چل رہا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، لوگ کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، جو میری مرضی آئے میں کروں۔ یہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب پتہ نہیں کیا لیتے ہیں لوگ۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ اگر اس اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو نجات ہوگی، اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر جہنم میں عذاب بھگتنا پڑے گا، اور اس دن یہ لوگ معذرت کریں گے کہ یا اللہ ہمیں نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ نہیں، آپ کے پاس حق آیا تھا، آپ نے حق کو ٹھکرا دیا، سنتے ہی نہیں تھے حق کو، غصہ ہوتے تھے حق کو۔ لیکن
آج کی معذرت کوئی مفید نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دیکھو جہنم اور جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے، وگرنہ کافر کی کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ جو لوگ کافر ہیں، جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، توبہ نصیب نہیں ہوئی، ان کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا ان کو؟ ہیں تو وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دے، پوری انسانیت کو ایمان نصیب فرما دے، توبہ نصیب فرما دے کہ جہنم سے بچ جائیں، وگرنہ جو جہنم میں چلا گیا تو پھر بہت بری جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔